بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور اعوان ظلماء یعنی ظالم کے معین و مددگار افراد، ظالمین کے شریک کار۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، آیت الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اے یہودیوں، تم نے انبیاء الہی کو قتل کیوں کیا؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس سے پہلے تم نے گزشتہ انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ اس حدیث کے ذیل میں روایت ہے کہ راوی امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے، بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمائیے اس آیت سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ آیت قوم یہود کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی کہ جو قوم یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، اور ان کو یہ خطاب کیا گیا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ نہ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گزشتہ انبیاء کو قتل کیا تھا اور نہ ہی یہ ان کے زمانے میں موجود تھے۔ جو قتل کیا تھا انبیاء کا وہ ان کے اسلاف نے کیا تھا، جو ان کے ماننے والے تھے، ان کے بزرگان تھے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان افراد کو ان لوگوں سے ملا دیا، ان لوگوں سے متصل کر دیا اور ان کے افعال کو ان کا فعل قرار دیا۔ کیوں؟ امام کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو اس رسول اسلام کے دور میں جو یہودی وہاں پر موجود تھے، وہ اپنے اسلاف، اپنے بزرگان اور آباء و اجداد کے افعال پر راضی تھے، افتخار کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے ان کے افعال کو ان کا افعال قرار دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے قتل نہیں کیا، گویا انہوں نے قتل کیا۔ تو امام نے بتایا کہ چونکہ یہ ان کے پیروکار تھے، یہ ان کے ماننے والے تھے، لہٰذا قتل انہوں نے کیا تھا، لیکن اللہ نے قتل کی نسبت ان کی طرف دی، یعنی قتل میں ان کو بھی شریک قرار دیا۔ کیا مطلب؟ ہمارا موضوع یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ظالم کے مددگار۔ اس آیت نے بتا دیا کہ بھلے ہی انسان قتل سے دستبردار ہو، ظلم سے دستبردار ہو، لیکن اگر کسی ظلم پر راضی ہے، کسی کے قتل پر راضی ہے، چاہے وہ وہاں موجود ہو نہ ہو، چاہے اس زمانے میں ہو نہ ہو، لیکن صرف راضی ہو جانا، صرف اس کو اپنا آئیڈیل بنا لینا، یہ اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ وہ قاتل بھی بن جاتا ہے، ظالم بھی بن جاتا ہے۔ عیون اخبار الرضا سے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحر الانوار میں روایت نقل کی ہے، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے، علل الشرائع میں۔ امام زین العابدین علیہ امام 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، صحابی آیا اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، آپ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کون سی حدیث؟ کہا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا خرج القائم یقتل ذراری قتلۃ الحسین بفعال آبائہم، کہ جب ہمارا قائم خروج کرے گا، ظاہر ہوگا، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں کی اولاد کو قتل کرے گا۔ کیوں؟ بفعال آبائہم، برضائے اعمال آبائہم، یعنی چونکہ یہ اپنے آبا و اجداد کے فعل پر راضی ہے۔ تو ایک مرتبہ سامنے والا سوال کرتا ہے کہ انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، اور ایک آیت پیش کرتا ہے، آنے والا کہتا ہے کہ
فرزند رسول، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وزن نہیں اٹھائے گا، اس کا وزن اس کے سپرد نہیں کیا جائے گا، وہ اس کا مطلب ہمنوا نہیں ہوگا۔ تو امام نے فرمایا کہ صدق اللہ فی جمیع اقوالہ، اللہ اپنے تمام اقوال میں سچا ہے، لیکن چونکہ یہ افراد جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کی نسل ہوگی، اولاد ہوگی، وہ یرزون بفعال آبائہم ویفتخرون بہا، وہ اپنے آباء و اجداد کے اس افعال پر راضی ہوں گے، قتل پر کہ جو انہوں نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذریت کو قتل کیا تھا اس پر راضی ہوں گے، بلکہ راضی نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کے فخر کریں گے۔ اگر آپ آج مشاہدہ کر لیں تو یقیناً ایسے افراد مل جائیں گے کہ جو افتخار کرتے ہیں، یزید کا دفاع بھی کریں گے اور اس کے لیے فضا بھی ہموار کریں گے۔ تو امام نے فرمایا یہ فخر کرتے ہیں، لہٰذا الراضی بفعل قوم کان معہ، یا امام مولا کائنات کی حدیث ہے کہ وہ بھی اس میں داخل ہے کہ جو کسی کے فعل، قوم کے فعل پر راضی ہو، لہٰذا چونکہ یہ راضی تھے لہٰذا یہ بھی شریک ہے۔ اب امام نے فرمایا کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا، قیام کرے گا، تو ان کو اسی وجہ سے قتل کرے گا چونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے اس عمل پر راضی تھے کہ جنہوں نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذریت و اصحاب کا قتل کیا تھا، لہٰذا امام قائم، ہمارا قائم جو ہوگا وہ ان کا قتل کرے گا۔ راوی نے سوال کیا، کہا مولا یہ آپ کے قائم جو ابتدا کریں گے کس کے ذریعے سے کریں گے؟ کہا کہ وہ ابتدا کریں گے بنی شیبہ کے ذریعے سے، اس لیے کہ یہ بیت اللہ کے سراق ہیں، بیت اللہ کے چور ہیں، ان کے بیت اللہ کے خزانے کے چور ہیں یہ، لہٰذا ہمارا قائم ان کے ہاتھوں کو کاٹ دے گا۔ امام جو ہے وہ بدلہ لیں گے ان افراد سے کہ جو کربلا میں موجود نہیں تھے، وہاں پر دشمنوں کے لشکر نہیں تھے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کے اس فعل پر راضی ہیں، لہٰذا رضایت انسان کو اسفل السافلین کی منزل میں پہنچا دیتی ہے، چاہے وہ جتنا بڑا عابد ہو، جتنا بڑا زاہد ہو۔ اب یہ نہ دیکھنا، ہم بھی کبھی کبھی بڑے مبتلا ہو جاتے ہیں خوش فہمی میں کہ فلاں بہت عابد ہے، فلاں بہت زاہد ہے، یہ نہ دیکھو، اس کی عبادت نہ دیکھو، اس کی اطاعت نہ دیکھو، اس کا اسلام نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ اپنے اسلاف کے عمل پر راضی ہے، یہ دیکھو وہ قاتلان حسین کے افعال پر راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو سمجھ لینا کہ بھلے ہی وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، لہٰذا اللہ نے اس کو قاتل کے زمرے میں کھڑا کیا ہے، جس طریقے سے وہ ظلم کرنے والے تھے یہ بھی ظلم کرنے والے ہیں۔ اب چاہے کوئی کسی بھی اعتبار سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے قضیے پہ رکاوٹ ڈالے، اب منع کرے، بدعتوں کا فتویٰ لگائے، یا جس اعتبار سے بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو چھپانا مقصود ہو اس کا، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے افعال پر راضی ہے، لہٰذا یہ بھی قاتل کے زمرے میں ہے، ظالم کے زمرے میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔